اچھا کال ہے حسیب کی. السلام علیکم حسیب. السلام علیکم، عبد الحسیب بات کر رہا ہوں جی، لاہور سے. جی حسیب بھائی. سر میرا ایک سوال ہے، آپ سب علماء کرام یہاں موجود ہیں. جی. میں نے ایک بچہ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا تھا. اچھا. میں گزر رہا تھا تو کچرے کے ڈھیر پر سے مجھے بچہ پڑا ہوا وہاں ملا، تو میں نے اس میرے کو لیا اور میں نے اس اللہ. کو اپنے گھر لے آیا. آج ماشاءاللہ اس بچے کی عمر جناب والا 5 سال ہو گئی ہے، ماشاء اللہ اور بچہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. ماشاء اللہ. اور میں صرف آپ سے یہ رہنمائی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ بچے پیدا کر کے آپ کچرے خانے پہ پھینک دیتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے؟ اور میں یہ جو کام کر رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے میں نے جو کچھ بھی کیا، آج ماشاءاللہ بچہ پرورش پا رہا ہے بہت خوبصورت طریقے سے. زندگی اللہ اس کو زندگی دے، آمین اس کی آمین اللہ تعالیٰ آمین نصیب اچھے کرے. تو آمین اس میں میرے آمین. لیے کیا ثواب ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی کیا پکڑ ہے، ان کی کیا سزا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی آپ کی شادی ہوئی بھی ہے؟ جی میری شادی ہوئی. ماشاءاللہ سے. اور بھی بچے ہیں؟ میرے 2 بچے اور ہیں ماشاءاللہ. وہ بچوں کے ساتھ میرے بڑے بچے ہیں، ایک بچہ 10 سال کا ہے اور ایک بیٹی میری 7 سال کی ہے. تو وہ ان کے ساتھ مل کے ان بچوں نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو اتنا، وہ ایک طریقے سے سگے سے بھی بڑھ کے جس طرح کا رشتہ بنتا ہے، تو اس بچے کے ساتھ ہم لوگ ایسا بیہیویئر ہمارا رہتا ہے. میں تو رونگٹے کھڑے ہو گئے یار آپ کی بات سن کے یار. میں نے جب دیکھا اس بچے کو، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی فیصل بھائی. میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں جو آ کے اس طرح بچے کو یہاں پھینک کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے کوئی سرچ کیا تھا ادھر ادھر پتہ کرنے کے لیے کہ؟ میں نے ادھر ادھر میں گیا ہوں، میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، کوئی ہاتھ ڈالنے کو کیس میں تیار نہیں ہوتا. میں نے ایون کہ پولیس میں رابطہ کیا ہے، پولیس والے بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں، ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا. کوئی سیریس ہی نہیں ہے اس ٹاپک کو لے کے، اس ایشو کو لے کے. یہ تو ایک بچہ تھا، نہ جانے اس طرح کے کتنے بچے ہوں گے جو در بدر اس طرح سے ہاں روڈوں یار. پہ. ایون کہ شیلٹر ہوم سے نہیں لیا میں نے یہ بچہ، ایجھی سے نہیں لیا میں نے یہ بچہ، کچرے کھانے کے ڈھیر سے میں نے اٹھایا یہ بچہ. دیکھیں جس بھی عورت نے یا جس مرد کا وہ بچہ ہے، یقیناً بچیوں کے حوالے سے تو بہت ساری دفعہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بچیوں کو جس طرح ابھی ایک واقعات پشاور میں ہوا، اس طرح کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جب کثرت ہوتی ہے بچیوں کی تو پھر وہ نہ پال سکنے کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جوڑے اس بچی کو اس طرح کر جاتے ہیں. لیکن عموماً 99% اس طرح کے بچے وہی ہوتے ہیں جو گناہ کی پاداش میں دنیا میں آتے ہیں. اس میں اس پیدا ہونے والے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ انسانی جان ہے، اس کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اور اس کا جو خون ہے وہ خون مباح نہیں ہے بلکہ وہ خون حرمت والا خون ہے. یعنی اس کو سنبھالنا، اس کی زندگی بچانا یہ مسلمان کے لیے فرض ہے. اور اس کو قتل کرنا یہ اسی طرح ہے کہ جیسے دوسرے کسی انسان کو قتل کیا جائے. جس بھائی نے میرے بھائی آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ نے ایک انسانی جان کو بچایا ہے. یقیناً اگر آپ ایسا نہ کرتے تو وہ بچہ وہیں پر ہلاک ہو جاتا. اور فرمایا من کتے کھا جاتے احیاہا ہیں سر، فکأنما کتے کھا احیا جاتے ہیں. الناس جمیعا، کہ جس نے ایک انسانی جان کو بچایا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچایا. تو یہ جو المیہ ہمارا فیصل بھائی یہ بہت زیادہ معاشرے کا المیہ ہے. یہ تو وہ کیس ہے کہ جو اس طرح سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جو زنا یا بدکاری ہے یہ معاشرے کے لیے کینسر یعنی سرطان کی بیماری سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ بدکاری اور گناہ یہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. یہ بدکاری اور گناہ یہ آپ کے رزق کو اس طرح سے کھاتا ہے جس طریقے سے ایک آگ جو ہے نا وہ لکڑی کو پل بھر میں جلا دیتی ہے، برکتیں آپ کی ختم کر دیتا ہے. اور اس کے اندر صحت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریاں زانیہ عورت اور زانی مرد پر مسلط فرماتے ہیں کہ جس سے ان کی زندگی تنگ اور اجیرن ہو جاتی ہے. یہ تو دنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے نور اتار دیتے ہیں، اور قیامت کے حوالے سے ایسے لوگوں کے لیے شدید ترین عذاب کی وعیدیں حدیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ زانیہ مرد یا زانیہ عورت کو 70,000 سال آگ کے
صندوقوں میں بند کر کے جلایا جائے گا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کیا عذاب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اور قرآن نے اور حدیث نے جہاں تقوی کو بیان کیا ہے تو اس میں سے سب سے اہم چیز جس پر زور دیا گیا یا اللہ کے نبی نے جو جنتی خاتون کا بیان کی ہے اس کی پہچان. اور پھر ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خواتین آئیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گی, نماز پڑھو گی, روزہ رکھو گی اور تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گی, یعنی اس کو حرام کی طرف نہیں لے کے جاؤ گی, تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے اندر بھی جو متقی مرد اور متقی عورتیں ہیں ان کی یہ نشانیاں بیان کی ہے. یحفظن فروجہم, کہ وہ اپنے جو نا یحفظن فروجہن, یعنی وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں, اور مردوں کے حوالے سے بھی یہی فرمایا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا. میں بیچ میں ایک بات کروں. جی جی. ابھی چونکہ خیر یہ جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے, میں وہی آپ بھی جو جواب دینا چاہیں. ایک جنرل پرسیپشن جو آیا تھا پچھلے کچھ سالوں پہلے, اس میں جو اس طرح کی اڈاپٹیشنز ہیں کہتے تھے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے, یہ حرام ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے. سو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, بیکاز یہ بہت ضروری بات ہے. میں اس کی بات کو میں مکمل کر لوں فیصل بھائی. اصل یہ نتیجہ ہے ہمارے معاشرے کی اس بے راہ روی کے, اس آزاد معاشرے اور آزاد فکر کا, کہ جس کے اندر یہ نعرہ اور سلوگن عام لگایا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی. تو یہ جو اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں نا, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی. جب ہم اپنے جسم اپنی روح کو اللہ کی مرضی کے پابند نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے ساتھ اس طرح کی چیزیں. میرے خیال سے وہ کوٹ ہو گئی ہے بات. اصل میں یہ جو میرا جسم میری مرضی بات آئی تھی جو مجھے پتہ چلا تھا, جس میں عورت اگر شوہر ہے اور وہ بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے اور بیوی اگر منع کر دے تو الاؤ ہے مرد کا کہ وہ اس کے باوجود بھی عورت کے پاس جا سکتا ہے. شرعی نقطہ نظر سے صرف اور صرف اگر فرض روزے میں عورت ہے تو وہ منع کر سکتی ہے, یا ایام مخصوصہ میں ہے تو وہ منع کر سکتی ہے کہ میں ان ایام میں ہوں. اس کے علاوہ تو عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا نفلی روزہ رکھنے سے قبل شوہر سے اجازت لے کہ بھئی میں نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہوں. اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ظہر سے پہلے شوہر اس روزے کو توڑوانا چاہتا ہے تو وہ توڑوا سکتا ہے. اور علاوہ ازیں عورت کے لیے یہ جو آج ہم نے یہ رکھا ہوا ہے نا کہ جی عورت آئے شادی کرے تو وہ کپڑے دھو کے دے اور وہ کھانا پکا کے دے اور یہ فلاں کرے, یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے. شرعی فریضہ عورت کا یہ نہیں ہے, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. ہاں یہ تو کپڑے دھو کے دینا, یہ کھانا پکانا, آپ کے گھر والوں کی خدمت کرنا, یہ آپ کے بھائیوں عورت کا شرعی فریضہ نہیں ہے, یہ اس کا اخلاقی طور پر فرض بنتا ہے کہ گاڑی چلانے کے لیے ایسا کرنا ہے. شرعی فریضہ عورت کا صرف اور صرف یہ کہ وہ اپنے شوہر کی جو خواہشات جنسیاں ہیں ان میں انکار نہیں کر سکتی ہے, یا پھر وہ اس قسم کی شدید علالت اور بیماری میں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جسمانی تکلیف یا اس کو شدید کسی تکلیف کا معاملہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس صورت میں وہ کہہ سکتی ہے کہ میری صحت اس قابل نہیں ہے, آپ پلیز اس سے اجتناب کریں. اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.